مسجد کے اندر فجر کی نماز میں ابھی بھی لوگ یہ غلطی کرنا نہیں چھوڑ رہے. امام فرض نماز پڑھا رہا ہوتا ہے اور لوگ پیچھے سے آ کے پہلے اپنی سنتیں ادا کرتے ہیں, یعنی فرض نماز سے پہلے سنت کو پریورٹی دیتے ہیں, جبکہ حدیث کے واضح الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرض نماز کی اقامت ہو جائے تو جس نماز کے لیے اقامت کہی گئی ہے اس فرض نماز کے سوا کوئی نماز نہیں. اور ایک حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو ایک آدمی نے پیچھے سے آ کے وہی کام کیا جو آپ لوگ کرتے ہیں, یعنی 2 رکعت پہلے سنت پڑھی, اس کے بعد نماز میں شامل ہوا. تو جب نبی علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ اے فلاں تیری کون سی نماز معتبر ہے, وہ جو تو نے ہمارے ساتھ پڑھی یا وہ جو تو نے اکیلے میں پڑھی. تو ان حدیث کے اکارڈنگ جب کسی فرض نماز کی اقامت ہو جائے تو کوئی نفلی یا کوئی فرض نماز شروع نہیں کی جا سکتی. سو اگر آپ کبھی بھی مسجد کے اندر لیٹ پہنچتے ہیں اور جماعت کھڑی ہو چکی ہے تو آپ نے ڈائریکٹ جماعت میں شامل ہونا ہے, کہ میرے بھائی سنت تو آپ بعد میں بھی ادا کر سکتے ہیں. ایک صحابہ نے خود اپنی سنت جو ہے وہ فرض نماز کے بعد پڑھی تھی. اب اتنے سارے دلائل سننے اور پڑھنے کے بعد بھی آپ حق بات قبول نہیں کرتے تو پھر تو ظاہر ہے کہ یہ تکبر ہے, یعنی حق بات سے اناد کرنا. پھر تو ظاہر ہے کہ یہی سمجھا جائے گا کہ آپ بھی اپنے بڑے بڑوں کی اندھی تقلید کر رہے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ مائدہ آیت نمبر 104 میں, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام نازل کیا ہے یعنی قرآن, آؤ اس کی طرف اور رسول کی طرف, تو وہ جواب دیتے ہیں ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا یہ باپ دادا ہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے چاہے وہ کچھ نہ جانتے ہو نہ سیدھے راستے کی ان کو خبر تک ہو. اگرچہ یہ آیت مشرکین مکہ کے لیے نازل کی گئی تھی لیکن قرآن کی ہر آیت جو ہے وہ قیامت تک ہے, اور جو بھی اس طرح کا کام کرے گا یعنی حق بات آنے کے بعد نہ مانے تو ظاہر ہے کہ یہ آیت پھر اس پر بھی فٹ کی جائے گی.